پھر جیسے یہاں پراپرٹی لا ہے اس زمانے میں نہیں تھا اور نہ ان سے نکلا تھا، یہاں تو یہ ہوا کہ ہندو وہاں چلے گئے، مسلمان یہاں آ گئے، ان کی جائیدادوں کے اوپر قابض ہو گئے۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، تجارت پیشہ لوگ تھے، لیکن زیادہ تر وہ پیسے نہیں لا سکے، وہ تھوڑے سے وہاں سے لے آئے۔ تو نئی جگہ کاروبار شروع کرنا تو بہت مشکل کام ہے اور وہ بہت تنگ دست رہے، انہوں نے بہت قربانی دی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوشحال بنا دیا۔ اسی قربانی کی بنا پر یہاں لوگ آئے اور انہوں نے یہ سب جائیدادیں وغیرہ کچھ غلط ملت توڑ موڑ جھوٹ موٹ کسی طریقے سے حاصل کر لیں، لیکن عام طور پر کچھ نظر آتا ہے کہ اس میں کچھ برکت تھی۔ ایک دفعہ حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور یہ بھی ملفوظات میں آ گیا ہے کہ جو لوگ اس خیال سے یہاں آئے تھے کہ ہم نے جو کچھ وہاں چھوڑا ہے یہاں ہمیں مل جائے گا، یعنی اسی خیال سے آئے کہ یہاں ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہاں جائیدادیں حاصل ہو جائیں گی، تو پھر ان کی ہجرت میں فرق ہے۔ یہ ہجرت کی صحیح نیت نہیں ہے، تو یہ ہے کہ تم بس اللہ کے لیے چلے آئے جیسے وہ لوگ چلے آئے تھے، ان کو کچھ خیال نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تم ان کی مدد کرو، بھائی بھائی بنایا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا، تو انہوں نے ان کی مدد کی، کچھ کاروبار پر لگایا، جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو گئے انہوں نے مدد کی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک انصاری نے کہا کہ میری آدھی جائیداد تمہاری، میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی تمہاری۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرما بردار تھے، پھر ان کے کام میں برکت ہی برکت تھی، حالانکہ ان کو کئی سال بڑی مشکلات برداشت کرنی پڑیں۔ یہاں لوگ آ گئے، زمینیں لیں، مکان لیا، یہ سب کیا، تو زیادہ تر وہ جھگڑوں میں پڑ گئے یا یہ کچھ ہو گیا۔ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ کم ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی بابرکت زندگی کہی جا سکتی ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے زیادہ تر تو یہ مصیبت ہی ہے، ان کی نیتوں میں بھی فرق آ گیا، شروع ہی سے رشوتیں شروع ہو گئیں۔ ایک صاحب نے پاکستان کے حالات شروع سے اب تک اپنی ایک تصنیف میں لکھے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ رشوت پھیلانے کا موقع ایویکویٹ پراپرٹی کے محکمے سے شروع ہوا تھا۔ ان لوگوں نے رشوتیں دے کر جائیدادیں حاصل کی۔ شروع میں تو خیر یہ پکی چیز نہیں تھی، صرف عارضی طور پر دیتے تھے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، کرایہ کھا رہے ہیں، کچی ہے، بعد میں پکا ہو گیا۔ سب سے زیادہ رشوت کی عادت اور اس کا رواج اسی محکمے سے ہوا۔ یہ صحیح بھی ہے کہ یہ ہجرت جو ہے وہ اس خیال سے تو صحیح نہیں ہے کہ وہاں جا کر بھی ہم بڑے اچھے رہیں گے، یہ خالص ہجرت تو نہیں ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعے کی پہلی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ انما اعمال بالنیات، یعنی اعمال جو ہیں وہ نیت کے مطابق یا نیت کے لحاظ سے جانچے جائیں گے۔ یہ تو پہلا فقرہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ اس کی تشریح میں یہ ہے کہ جو ہجرت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کا اجر اسی کے مطابق ملے گا۔ جو کسی کاروبار کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہوگی، یعنی وہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ خالی ہجرت کافی نہیں ہے، منتقل ہونا، یہاں سے وہاں جانا، یہ ہجرت نہیں ہے۔ جس نیت سے تم نے ہجرت کی وہ دیکھا جاتا ہے۔ جس وقت حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو کسی نے ان سے کہا آپ کا ایک مکان اجمیر شریف میں تھا، آپ کو یہاں کلیم کرنا چاہیے۔ حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی سے جواب دیا کہ ہم کوئی بھاگے ہوئے تو نہیں آئے، ہم تو اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں، اس خیال سے کہ ایک اسلامی ریاست ہے، صرف اسلام کے لیے ہم آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے تو نہیں آئے، اب جو کچھ اللہ تعالیٰ یہاں کھلائے گا وہ کھائیں گے، ہم کو کوئی کمپنسیشن تھوڑا ہی لینا ہے کہ ہم آئے لہٰذا ہم کو کچھ دو۔ انہوں نے کبھی اس کا خیال بھی نہیں کیا، حالانکہ ان کا جواز تھا۔ بہت سے لوگوں نے جس طریقے سے ایویکویٹڈ پراپرٹی حاصل کی اس سے تو بہت بہتر جواب تھا، ذاتی مکان تھا۔ ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بعض لوگوں نے جو وہاں اپنی جائیدادیں بیچ چکے تھے یہاں انہوں نے پورا کلیم کیے اور وصول بھی کیے۔ وہاں معلوم کرنے کون جاتا، وہاں سے پہلے سے لے چکے تھے، اسے گروی رکھ چکے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پورے خاندان کا سارا حصہ بک چکا اور یہاں پر انہوں نے
کلیم کیا اور ان کو مل بھی گیا، لیکن اس میں کچھ برکت نہیں۔ میرے خیال میں لوگوں نے غلطی کی۔ ایک صاحب افتخار الدین تھے، لوگ ان کو اس زمانے میں کمیونسٹ کہتے تھے، پتہ نہیں واقعی کمیونسٹ تھے یا کسی اور قسم کے آدمی تھے، مزاجی طور پر واقف نہیں ہوں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہرحال سوشلسٹ تو تھے ہی، وہ پنجاب میں تھے اور خود بھی بہت بڑی جائیداد کے مالک تھے۔ اصل میں ان کا تعلق ارائیں قوم سے تھا۔ مغلوں کے زمانے میں مغل بادشاہوں کے بڑے باغات تھے، یہی لوگ ان کے باغات کی رکھوالی کرتے تھے، باغات بناتے تھے، پھر پھول اور درخت وغیرہ لگانا، یہ سب انہی کا کام تھا۔ مغلوں کے بعد شاید وہ خود ہی قابض ہو گئے، مالک ہو گئے، جائیدادیں حاصل کر لیں، اس طرح لوگ بڑی جائیدادوں کے مالک بن گئے۔